اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے دوسرے باب میں 24ویں نمبر پر بھی ایک وصیت ہے۔ حضرت کی یہ وصیت اس امر کے متعلق ہے کہ آپ کے اموال میں کیا عمل درآمد ہوگا، اسے صفین سے پلٹنے کے بعد تحریر فرمایا۔ یہ وہ ہے جو خدا کے بندے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اپنے اموال یعنی اوقاف کے بارے میں حکم دیا ہے، محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تاکہ وہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کرے اور امن و آسائش عطا فرمائے۔ اس وصیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ حسن ابن علی علیہ السلام اس کے متولی ہوں گے، جو اس مال سے مناسب طریقہ پر روزی لیں گے اور امور خیر میں صرف کریں گے۔ اگر حسن کو کچھ ہو جائے اور حسین زندہ ہوں تو وہ ان کے بعد اس کو سنبھال لیں گے اور انہی کی راہ پر چلائیں گے۔ علی کے اوقاف میں جتنا حصہ فرزندان علی کا ہے اتنا ہی اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ بے شک میں نے صرف اللہ کی رضامندی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقرب، ان کی عزت و حرمت کے اعزاز اور ان کی قرابت کے احترام کے پیش نظر ان اموال کی تولیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دونوں فرزندوں سے مخصوص کی ہے، اور جو اس جائیداد کا متولی ہو اس پر یہ پابندی عائد ہوگی کہ وہ مال کو اس کی اصلی حالت پر رہنے دے اور اس کے پھلوں کو ان کے مصارف میں جن کے متعلق ہدایت کی گئی ہے تصرف میں لائے، اور یہ کہ وہ ان دیہاتوں کے نخلستانوں کی نئی پود کو فروخت نہ کرے، یہاں تک کہ ان دیہاتوں کی زمین کا ان نئے درختوں کے جم جانے سے عالم ہی دوسرا ہو جائے، اور وہ کنیزیں جو میرے تصرف میں ہیں ان میں سے جن کی گود میں بچہ ہے یا پیٹ میں بچہ ہے تو وہ بچے کے حق میں روک لی جائے گی اور اس کے حصہ میں شمار ہوگی۔ پھر اگر بچہ مر بھی جائے اور وہ کنیز زندہ ہو تو بھی وہ آزاد ہوگی، اس سے غلامی چھٹ گئی ہے اور آزادی اسے حاصل ہو چکی ہے۔